قبلہ سید شاہ حسین شاہ صاحب انہوں نے دعوت رات میں جس طرح اعلان کیا سے تمام حضرات جلدی تو جلدی جنازہ کا پہنچو تاکہ جلدی دعا ہو سکے اور بیبیاں کا گانے انتظام نہ کیتے ہیں تمام مائیاں بہنا کے اپیل ہے گھر کی لائٹ دینا ماشاءاللہ جی اور ختم وغیرہ اجازت ہے سب لوگ صبح صبح رات نے لگے ہوئے تقریباً میرا خیال ہے نا 12 بجے شروع کر دیتا سی کام اور صبح تک نا تیاری جیڑی ہے امید ہے کہ مکمل کر لی ہونی ہے بہت بڑی انتظامی ہے آفتاب سارے لڑکے جانتے ہوں گے اور یہ لڑکا زہر جی جناب کس تک کام پہنچا ہے میں دسو کام بس ریڈی ہے پوچھنے والی گل کرو تسی لیٹ ہو السلام علیکم صبح بخیر اور صبح صبح کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ جس طرح ہر سال ختم کنڈیا دا ختم ہوتا ہے اور یہ انتظام بڑے امیر اور شاہ حسین جڑے انتظام کر دیں ہر سال اور اس صاحب نے بہت بڑا انتظام کیا ہے اور کافی ماشاءاللہ ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ اس بار جنازہ گاہ میں جو پچھلی دفعہ جو گھر میں وہ کافی جو نا تنگ تھے کیونکہ رش زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پورا گرام مکمل تقریباً پورا گرام یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کنڈوں والا ختم یہ ماشاءاللہ اپنے امام جعفر صادق کا یہ ہم ہر سال یہ ہے امیر اور شاہ حسین جڑے کو کرواندے تو سارے تقریباً پنڈ والے جو ہے نا سب آستے آستے جمع ہو رہے ہیں اور میں بھی جنازے گاہ کے اندر جا رہا ہوں ماشاءاللہ تو نعرے لگ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ انتظامیہ جی ماشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا اور ہم سب تمام اور روٹی دے اپنے روٹی دا نہیں تو روٹی دے جڑے رہ گئے وہ کسے اپنے بیگانے دا خالی رلے دامن کسے اپنے بیگانے دا مینوں کسے دا نہیں پتا لیکن حضور قبلہ عالم میری مراد میری سرکار حضور کی سید شاہ حسین شاہ صاحب جاتی آپ کے نال نسبت ہوئی میں اس نسبت کے حوالے کے نال تو انہوں سناؤں لگا کہ اینا دی دعا دے صدقے اللہ پاک نے کتنے عروج عطا کیتے نے ذرا ملاحظہ فرمانا کہ پھلکاتے بٹھا دے او میں سارے جہاں والے وہ پلکاتے بٹھا دے سلحان مقبول عرب و عجم
आवाज जादू बयां शेखपुरा की सरजमीन तो साडे कोल और मेरे पीर मुर्शिद की बारगाह नजराना अकीदत ते खुद इशारत करने वास्ते खतीब पाकिस्तान वाहिद खुशल हाल खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद खलील खोल के कुछ भी नहीं होने लगा बोलिया बंदे कुछ नहीं होंदा अगर बोलिया बंदा मरे तो मौलवी शामो फिलो सारे मर जान जेडे स्पीकर के बोलते हैं बेचारे बंदे बोलिया कुछ नहीं होंदा ज़बान तो बल्कि बोलोगे तो अल्लाह दर्जे अता फरमाएगा दुरूशी पढ़ो जरा बुलंद आवाज में सलातो सलाम अलैका या सय्यदी लो लगाओ जो आशिकां से तेरे लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे जो आशिकां से तेरे लो लगाए बैठे हैं जो आशिकां से तेरे लो लगाए बैठे हैं चमक रही है जबीने तेरे गुलामों की तजल्लियात के शहर सजाए बैठे हैं खोल जरा तजल्लियात के शहर सजाए बैठे हैं और बड़ा काबिल गौर शेर एक हम हैं एक हम हैं जो अपनों के दिल ना जी सके जिन्हें समझ आइए कि वदरा सुभान अल्लाह जेड़ा बंदा सिर्फ लंगर वास्ते आया ना बोलो जेड़ा मोहब्बत वास्ते आया वदरा सुभान अल्लाह अपने अपने अंदर हर मकसद होता है मोहब्बत का कोई सुभान अल्लाह गल मेरी गल तो रखने का कोई गल क्या करना वा एक हम हैं एक हम हैं जो अपनों जी सके सैयदजादियां दी ज़ियारत कर दो आले नबी औलादियां दी नाल प्यार कर दो हुजूर दे घर वाले नाल प्यार कर दो घर वाले नाल प्यार कर दो लेकिन ऐस जिस दौर विच मैं ते तुसीं गुजरने पाए लोगां दे घर वालियां दा ते घर वालियां दा मसला मुका छड़िया अल्लाह दे घर वाले हुंदे ने घर वाले हुंदे ने गुलाम हुंदा है आका आका हुंदा है गल करा मेरी तवज्जो दे नाल सुन लेना असां लोगां ने सारे मसलियां दे हल निकाल आप खुद कर लेने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब दी औलाद दे घर ते आए बैठे हो जरा मोहब्बत का मुजाहरा कर दिया कल समझदे होया मेरी बात का जवाब देना एक हम हैं जो अपनों के दिल ना जी सके दुश्मनों के भी सीने लगाए बैठे हैं वो दुश्मनों के भी हो मैं और तुसी सुने आका दी पाक अज़म विच हाज़रा सादात इकराम दी तुसी ज़ियारत फरमा रहे हो
مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب نقشبندی زید اشرف حافظ اللہ تعالی آپ جلوہ افروز نے، سادات اکرام تشریف فرمانے، علماء کرام قرہ حضرات، نعت خواہ حضرات، بزرگ حضرات تشریف فرمانے، اللہ حضور نے صدقے ایسا سارے دیادی قبول فرمائے۔ اور یقیناً سید زادیہ دی صحبت ایک ایسی چیز ہے جس بندے نے حضور دی آل نال محبت کیتی ہے، حضور دی اہل بیت نال جنہیں پیار کیتا ہے، حضور دی اہل بیت جنہیں اپنی اکھاں دی پلکاں تے رکھیا ہے، میرے رب نے سارے جہاناں وچ انہاں نوں اونچے مقام عطا فرمائے۔ ایک گل یاد رکھنا، بات میں شروع کر لگا بلا تمہید، توجہ دے نال بات سماعت کرنا۔ قرآن ساڑھے واسطے موجب ہدایت بن کے آیا ہے۔ قرآن کے اندر میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں سادی گل کر کے ترجمہ کر کے تانوں گل سمجھانا چاہنا، میری کوشش ہوندی ہے جتھے میں تقریر کراں میری گل دی بندیاں نوں سمجھ آوے میں کی کہہ رہا۔ رب العالمین فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما دے اندر اللہ نے سارے کٹہرے وچ کھڑیا کر دیتا ہے، ایک جگہ تے کٹھیاں کر دیتا ہے، صرف اس جگہ تے کٹھیاں کرن تو اللہ نے تھوڑا جہا پاسے رکھیا ہے، کس شخصیت نے رکھیا ہے۔ ذرا قرآن سن کے نالے سینے وچ ٹھنڈک محسوس کرو، نالے اہل بیت اطہار دی شان دیکھو۔ میرا رب العالمین فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیٹا انہوں سیٹ کر ذرا ساؤنڈ۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم کا قرآن سن کے جنہیں سبحان اللہ نہیں کہہ دینا دی اپنی قسمت، قرآن سن کے جڑا بندہ نہیں ملدا دے پھر اپنے نصیب نے اللہ کا قرآن سن کے مومن دے سینے دے اندر چھڑ پیندی ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پروردگار عالم نے فرمایا میں سادی گل کرنے کا توجہ دیا سن لینا۔ فرمایا نمائیو نیکی تو دور رہیا دے، نہ پاکی تو دور رہیا دے، اے حاجیو نہ پاکی تو دور رہیا دے، نیکی تو دور رہیا دے۔ فرمایا تہجد پڑھنے والے عبادت کرنے والے اے دنیا کے اندر نمازیوں تو عبادیوں نیکی تو دور رہیا دے، نہ پاکی تو دور رہیا دے، نہ پاکی تو قریب نہ جایا دے۔ جب اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرما رہا ہے اے مولوی اے دنیا دے پیرو، اے دنیا دے اندر اپنے آپ میں بڑے بڑے فخری اقدار کے نال زمانے کے سامنے پیش کرنے والے فرمایا نہ پاکی تو دور رہیا دے، نیکی تو دور رہیا دے۔ اے گل بڑا قابل غور ہے، توجہ کے نال سن لینا۔ رب العالمین فرما رہا ہے ذرا نہ پاکی تو دور رہیا دے۔ جب گل آ گئی نبی دے گھر والے دی فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ساری دنیا نے اللہ نے اعلان کر دیتا نیکی تو دور رہیا دے، نہ پاکی تو دور رہیا دے۔ جدوں سید زادیہ دی واری آئی، اہل بیت دی واری آئی، فرمایا عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا پلیتیے میں تینوں حکم کر دیتا ہے تو میرے نبی دی اہل بیت قریب نہیں آ رہا ہے، تو میرے نبی دی اہل بیت تو دور رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنے حبیب کے گھر والوں کی عظمت کا ذکر کیتا، اپنے حبیب کے گھر والوں کی شان کا ذکر کیتا۔ آج جس ہستی کے متعلق جس ہستی کے اسنا کے اندر آج میں تو تسی اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، آج سادات کرام کا جننے کے پھیل دیکھا میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب
اور دیگر سادات کرام دے تشریف فرما لے جس حافظ کو متعلق اشیاء گل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے خلاف رسول کیا جاتا ہے انہوں نے سمندر کیا جاتا ہے چھواں لالے بلاؤ کیا جاتا ہے اور چھویں وقت کے امام رہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور کل یاد رکھنا پہلا وقت کا امام کون ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وقت دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی رات رکوت نال سننا وقت دوسرے امام حسن مجتبی وقت تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام وقت چوتھے امام آئے امام زین العابدین آئے ہن امام زین العابدین کا بیٹا جڑا حضرت امام محمد باقر آئے امام جعفر صادق کی گل کرنا چاہا گل رکوت نال سننا چھواں لالے ولایت انہاں دی عظمت و شان میرے رب نے کتنے مقام عطا فرمائے حضرت محمد باقر کی اولاد محمد جعفر صادق آئے محمد جعفر صادق ہوئے آمد کے پہلے زمانے کے اندر رولے پا جائے زمانے کے اندر تسحال پا جائے زمانے کے اندر خبریں آ گئی دنیا میں حضرت محمد باقر سید اللہ نے او نام عطا فرمایا اللہ نے او شہزادہ عطا فرمایا فرمایا پہلے دن کی کرامت سن لو جس دن حضرت امام محمد باقر کے گھر اللہ نے لال دیا ہے حضرت امام جعفر صادق نے آج دنیا بڑے کر دیے دنیا بڑی گلا کر دیے آج کائنات میں رسم و رواج آج تک کئی پائے جانے آپ ذرا میری محبت نال سن لینا آپ بھی والدہ کا نام جناب ام فرمائے آپ نے والد محترم نے زندگی کے اندر دین اسلام کا پرچار کیا محمد جعفر صادق نے دنیا کے آئے اج پہلی صبح صبح جاویلا پہلی صبح اج دن چڑھائے اج صبح حضرت پیر سید شاہ حسین نے ایویں نہیں تخم بلایا ایویں نہیں زمین میں بلایا اس شیر نال راز بڑے تسی تراوے سو جاؤ آرام نال پانی ہے جی شاہ جی پانی لگ رہا محبت رکھو ذرا سبحان اللہ جیڑا بندہ میری گل نو سمجھ رہا ہے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ پیر طریقت رب شریعت میں کوئی وڈیائی نہیں کر رہا جنوں رب وڈیائے انہوں کو کٹا بھی نہیں سکتا یار محبت رکھو کہو سبحان اللہ جنوں رب اونچا کرے انہوں کو نیواں نہیں کر سکتا جنوں رب نیواں کرے انہوں کو اونچا نہیں کر سکتا پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آج 22 رجب کی صبح ہو یا صبح ہو دے اندر تانوں تے منوں بلایا میں کتے شہر کو صبر کر کے آیا لنگر ایویں نہیں پکایا غلاماں نو ایویں نہیں بلایا اس صبح نال راز بڑے ایک او صبح ایک آج دی صبح تسی تے میں کٹھے ہوئے ہاں ایک او صبح جنہی میں بات لکھن لگا صبح صبح دا ویلا حضرت امام محمد جعفر صادق دی ولادت ہوئی ہے آپ دا ظہور ہویا آپ تشریف لے کے آئے صبح صبح دا ویلا خبر مل گئی محلے میں خبر مل گئی سیدان اللہ نے پتر عطا فرمایا سیدزادے نو اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے صبح صبح خبر مل گئی اللہ رب العالمین نے سید نو بیٹا عطا کیتا ہے اور اس سید نو بیٹا عطا کیتا ہے اس سید نو اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے جس نے دین اسلام کا پرچار کیتا دین اسلام کا کم کیتا ہے اس سید نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے جس سیدزادے نے جب اللہ کا قرآن پڑھیا ہے ظالموں کے ظلم کے سامنے نہیں قرآن پڑھیا ہے سخت کے اندر بھی قرآن پڑھیا ہے دکھ کے اندر بھی قرآن پڑھیا ہے اور سید اللہ ہے جتنے ہر موڑ میں اٹھے کھڑے ہوتے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے جنہیں باپ کا نام امام زین العابدین ہے پھر اس کے باپ کا نام امام حسین علیہ السلام ہے پھر اس کے باپ کا نام مولا علی پاک ہے پھر وہ دا پردہ کون ہے
जिन्होंने अल्लाह ताला ने बड़ा वीर अता किया, जिहदा नाम इमाम हसन मुजतबा है। आप नाल वादे करके कई उतर गए। आप मैं इस सिलसिले में नहीं जाना चाहता। आज के दौर के अंदर बड़ियां बड़ियां लड़ाइयां ते फसाद शुरू हो गए। आज के दौर के अंदर बड़ियां बड़ियां गल्लां शुरू हो गई। इन्हां लोगों की अकल कित्थे गायब हो गई। इमाम हसन मुजतबा ने जिन्होंने रब ने बड़े मर्तबे अता फरमाए, आपने तो लोगों को लड़ाई मकान की खातर बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां अता फरमाइयां, लेकिन आज दुनिया हर तरह ले गई। आप तो सुन लेना, एक बुखारी आया दरवाजे के आगे सामने खलोंदा है, सैयद वहाबियों के घर आके दरवाजे के सामने खलोने बुखारी सदा लादा है, ओ सैयद की पहचान ए हुई है, सैयद हुदैयों जेड़ा सखी हुंदा है, सैयद हुदैयों जेड़ा मजपाल हुंदा है, सैयद हुदैयों जेड़ा सामने बैठो रंग दा काला ले सैयद चेहरे चो नूर नजर आवा है। अल्लाह तुहाडियां ज़बानां सलामत रखे जेड़े कुरान तो बोल रहे पे, जिन्ना कुरान बोल सुन के सुभान अल्लाह की सदा दी है। गल मेरी तवज्जो नाल सुन, मेरा अल्लाह का फरमान का कुरान के अंदर फरमा हो सब रब तुहाडी तस्वीर बनांदा है फिल अरहाम तुहाडी मां दे रहम दे अंदर कैफा यशा फरमाते जी तुहाडा रब चाहंदा तुहाडी शक्ल बना देंदा है। अल्लाह तुहाडा अपनी जात बना के ओ हलीमा बेदात शुरूर है, हर चीज दा मालिक मुख्तार है। फरमाते जी चाहंदा तेरी मां दे पेट दे अंदर कोई तस्वीर बना देंदा है, तेरे दुनिया ते भेजण ते पहले पहले ये सब फिल अरहाम कैफा यशा। अल्लाह फरमांदा जो मैं चाहना तेरी शक्ल बना देना वा, किसी ने मैं गोरे रंग का बनावा मेरी मर्जी, किसी ने काले रंग का बनावा मेरी मर्जी। रब्बुल आलमीन फरमा रहा दुनिया वालों सब लोगों फिल अरहाम फरमाया मां दे पेट के अंदर तेनों मैं तस्वीर देना वा, और जिदे घर में चाहवा तेनों पैदा कर देना वा। अगर मैं किसी शहर के अंदर पैदा करा मेरी मर्जी, किसी गरीब के घर पैदा करा मेरी मर्जी। अल्लाह फरमा रहा किसी अमीर के घर पैदा करा मेरी मर्जी। गल में तो सुन लेना, अल्लाह का कुरान का पढ़ना वा फरमाया फिल अरहाम असल गल ए वे जिन्हें किसे दे जेड़ा किसे दे लड़ लग्या ना, किसे दे लड़ लग्या है, किसे दी बहनी बैठा है ते उन्होंने पता फिर इन चीज़ों का असर की होता है। थोड़ा थोड़ा ज़ौक ताज़ा कर लीए। मतलब शायद तुसी शेर मंगते हो, अल्हम्दुलिल्लाह शेर पढ़न का मैनू गुर भी है सुर भी है, मेरी मर्जी का जरा साउंड नहीं चल रहा, थोड़ा जहा मैं इस वास्ते जरा अपसेट हाँ। तो जो है सुभान अल्लाह। अगर सुल्तान वाले फिर फरमाते ने अलिफ मेरे मुर्शिद मन से पानी ले हर लगे हर जा मुश्किल मचाया अंदर टूटी मुश्किल मचाया कि जान फिलते से काम लेगा हो जीवे जीवे जी
سزا جگ جگ جیوے نی میرا منشد جیوے سمجھ نہیں ہونی میں کی پہ گل کرنا جدا کوئی پیر نہیں انہوں سمجھ کوئی نہیں ہونی میرا کسی مرشد ہاتھ سے ہاتھ دے بیٹھا اور میری گل میں فالو کرے گا میں کی کہہ رہا ہوں جیوے سزا جیوے جب جب جیوے نی سزا جیوے جب جب جیوے جیوے مرشد کامل گاہے اور جس یہ بوٹی اللہ تو آباد رکھے کبودرہ سبحان اللہ میرا رب العالمین قرآن میں اندر فرمارے مطلب ذوق اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایتھے اور چھیڑی نہ بیع کے تقریر سن بس ہم سیٹ ہو گیا میرا رب العالمین سلامت رکھ رہے گل توجہ نال سننا میرا رب العالمین دا قرآن سن کے بندے نوں ٹھنڈ پیندی ہے محبت نوں ملدی ہے قرآن سن کے مزہ اس بندے نوں آندا ہے جڑا قرآن نال پیار کردا ہوے گل ذرا توجہ نال سننا پہلے امام تو گل شروع کر لگا اج تو میں گل شروع بھی نہیں کیتی تھک بھی گیا گل تے ہن سن لیا جے مولا علی پاک دی ذات ہو جاوے اللہ دی قسم دی دنیا نوں دس دے دے اسی تے نگر نگر شہر شہر کریا کریا جگہ رولا بندے پھردے دے اے زمانے والے ہو آج میں بڑی جملہ بڑا سزا دے کرام دی دعا لا کے گل کر لگا سارے صحابہ شان والے سارے صحابہ نو عظمت ملنی ہے اسی ہر صحابی دا حیا کرنے ہاں ہر صحابی دی عزت کرنے ہاں مرتبہ ہر صحابی دا وکھرا ہے پر میں گل کر لگا پورے قرآن دے اندر دسو کوئی ایسا بھی ہے جن شان دے قرآن دے اندر تین سو آتا میرے رب نے نازل فرمایا ہو کیڑی ہستی ہے جن شان دے اندر تین سو آتا قرآن وچ اللہ نے نازل فرمایا ہو ہستی ہے جو مولا علی کے ہستیو پیر سید شفیق احمد شاہ صاحب توجہ او ہستیو جن مولا علی کہنے نے او ہستیو جڑا علی شیر خدا ہے او دے گھر دی گل کرنا پیا انہاں دے خاندان دی گل کرنا پیا حضرت محمد جعفر صاحب دی گل کر لگا حضرت محمد جعفر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اس سزا سے کرام دے چشمہ چراغ آپ کی جو ولادت ہو گئی سوالی آ کے دروازے تے کھڑا ہوا کون سوالی ہے سوالی بن کے کون آیا ہے آپ کی منگل واسطے آیا ہے کل ذرا محبت میں سننے والی ہے سوالی بن کے آ گیا دروازے پہ آ کے دستک دیجیے سید اعظم اللہ نے پتر بتائے چلو دنیا منگل واسطے آئی ہے سوالی آیا ہے اس علاقے کا سب تو رئیس بندہ اس علاقے کا سب تو زیادہ دولت والا بندہ اور اللہ کی قسم جب مولا علی نے منگے نے دنیا کی دولت نہیں سمجھنے علی بے گھر والوں کو اللہ میں مرتبے بڑے فرما چلے جزاک اللہ بھائی گلے وے اللہ تو سلامت رکھے ماشاءاللہ سونا چہرہ اے بندہ کلا سارے بندیاں تو وٹ آواز کٹ دے پے انہیں کی کھدا ہے خدا دیو بندیو تاجدار ختم نبوت اسی اگر قدر کریے سانو قدر دا پتہ ہوے نا اسی تے پے گئے لڑائیاں جھگڑیاں وچ فساداں وچ پے گئے سانو تے وڈے کلگیاں والے مولوی لے گئے لکھوں
صحیح گل ہے اسی تے پہ گئے جھگڑیاں وچ سانوں تے پتہ ہی نہیں حضور دے خاندان دی عزت کی شے ہے حضور دے گھر والیاں دا مقام کی ہے اساں در والیاں نوں گھر والیاں دے اوتے چڑھ دتا ہے اگر تانوں اس گل دی قدر ہوندی نا تاجدار ختم نبوت بکلاں لا کے پیچھے سٹ کے دوویں بازو بلند کر کے گج کے تسی زندہ باد دا نعرہ مار دے تانوں پتہ ہوندا اج ساڈے اوتے او حکمران حکمرانی نہ کر دے جنہاں نوں پہلا کلمہ بھی نہیں ہوندا اج سانوں او نہ اپنے قبضیاں وچ لیندے اج او سانوں قبضیاں دے اندر نہ کر دے جنہاں پتہ کو نہیں اسلام چیز کی ہے اللہ دی قسم ہے میں سادات کرام دی موجودگی دے اندر گل کر رہا ہوں اج بھی کسی اللہ والے دے گھر پہ آ کے بیٹھ کے ویکھ تینوں پتہ لگے نبی دے گھر والے نوں اللہ نے کنیاں شاناں عطا فرما چھڑیاں جیڑا میرے پاک محبوب دا امتی بیٹھا ہے عشق والا سارے امتی تے سارے ہی ہو عشق والا میں دوبارہ اس بندے نوں اجازت دین لگا 3 دفعہ نعرہ مارنا انہیں تاجدار ختم نبوت دا تے میں تانوں چیک کرنا کنی کو محبت لے کے سرکار دی بیٹھے ہو کہ صرف اسی لنگر کھان والے سارے اکٹھے ہوئے ہوں مارو جی ذرا نعرہ بازو کھڑا کر کے جنوں اللہ نے بازو دیتا کھڑا کرو زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اللہ تنو سلامت رکھے فقط اللہ بھائی اسی تے اس گل نو مننے ہیں بلکہ ساڈے کول 8ویں امام دی اولاد ہے سید امام علی رضا دی اولاد ہے 8ویں امام دی اولاد ہے ایماندار دی گل میں گلاں کردا ڈرنا وا پیا میں اشارہ کو پہلی دفعہ حاضر ہویا تواڈے کولوں ڈرنا وا پیا اللہ والے دے اسی پوش بردار ہاں ان سارا مولویاں تو سارے کھڑے کر کے دیکھ لو 12 اماماں دے نال نا ہی نہیں ہوندے محبت ہوے گی تے نہ ہون گے 8واں امام دی اولاد انہوں نے سامنے سبق دیتا سی مننے تے سارے نوں چارے یار رسول دے حضرت پیر سید وارث رحمت اللہ علیہ ساڈے کول انہاں دا دربار انہوں نے سبق دیتا جو انہاں دی کتاب بڑی مشہور ہے دنیا پر دیا فرماتے ہیں چارے یار رسول دے اے چار گوہر سب ایک چڑے گرے ابو بکر عمر عثمان علی اپنے اپنے گنی سہنے میں ساتھی گل کر دوں تاکہ تمہیں زیادہ سمجھ آ جائے آپ فرما دیں علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا علی جس کا کرے دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا علی جس کا کرے دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا گل میں توجہ دے سمجھنا بڑی نہیں گل کر لگا شاہ صاحب دی دعا لے کے بولو سبحان اللہ گج کیا کھو یار سبحان اللہ اے ملا ہو شفیق شاہ صاحب اے ملا ہو یا مفتی ہو اے حاجی ہو یا غازی ہو دوبارہ گل دیکھ کے لگا اے ملا ہو یا مفتی ہو اے حاجی ہو یا غازی ہو علی کا جو منکر ہے حلالی ہو
نہیں سکتا علی کا جو منکر ہے۔ ہو سکتا کسی نے کولوں والے لنگ لیا ہو، نہ سمجھ آئی ہو، میں دوبارہ ریپیٹ کر لگا ہوا، اے ملا ہو یا مفتی ہو، اے حاجی ہو یا غازی ہو، علی کا جو منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی کا سوالی ہو نہیں سکتا۔ پہ محمد سید محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی، بلکہ اگر کوئی فتوہ نہ لائے مولوی تے بے ساختہ میں گل کہہ دیاں کہ 12 اماماں دے نال اگر تسی علیہ السلام ملا دیو تو کوئی حرج کوئی نہیں، رب نے انہوں نے مرتبے انہیں عطا فرمائے۔ 6واں لالے ولا اصل انہاں لوگوں نے دسی نہیں نا ساڈے مولوی علیہ السلام دا مطلب کی ہے، یہ تو بس نبیاں نال لائی علیہ السلام دا مطلب ہے کہ انہاں نو اللہ دا سلام ہوئے، انہاں وال اللہ دا کسی نے بھی کہہ سکتے ہو مرتبے جنہوں اللہ نے دیتے نے، انہاں تو سلام کنوں ملے جنہوں رب نے مصطفیٰ دی اس آل دے گھر بھیجیا ہوئے جس آل دا ذکر جنہ دی عقیدگی دا ذکر میرے رب دا قرآن دے رہا ہے، جنہ دی پاکی دا اعلان میرے اللہ دا قرآن کرے۔ دنیا دے مولویوں، ہر دنیا دے پیروں تے فقیروں تے مولویوں، ہر دنیا دے مفتیوں تے عالموں تے فاضلوں تے حافظوں تے غازیوں، فرمایا پلیتی تو دور رہا لے، اپنے کپڑیاں بھی نپاکی دے قریب نہیں آن دینا، اس نپاکی تو دور لے۔ جب نبی نے گھر والے کی گل آئی تو میرے رب نے قرآن فرمایا انتم رجسا اہل البیت، فرمایا پلیتی ہے میں سارے جگ میں حکم کیتا تیرے تو دور رہنا، رب کے تینوں اعلان کرنا پیا میرے نبی دے گھر والے تو دور رہنا۔ اصل گل اے وے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دیوانوں حضرت امام محمد جعفر صادق جدو تشریف لے کے آئے سن تے او جو سوالی نے میں گل چھیڑن لگا، اج تے میں چھیڑن لگا اے پوری گل سناواں تے 2 گھنٹے ایک گل ویسا ہی کرنی۔ انہاں جدو اینج دروازہ آ کے دستک کیتا نا، دروازہ کھڑکایا، اندروں غلام نے آواز دی تھی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک سوالی ہوں، میں فقیر ہاں سوالی ہوں، تے منوں پتہ لگا ہے کہ سید نو اللہ نے لال دیتا ہے۔ کہو یار سوال اللہ، بس لنگر تواڈے لئی تیار ہے، میں نماز پڑھ کے تھلے اتردا پیا مسجد تو دیگاں بڑیاں پکیاں الحمدللہ میں ویکھ لیاں نے، او تواڈے لئی پکیاں نے، جنہ اونچی بولو گے بھوک زیادہ لگے کم چوکھا بنے گا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، فرمایا مینوں پتہ لگا سید نو اللہ نے لال دیتا ہے۔ اے فیض دا سلسلہ بند نہیں ہویا، قیامت تک نہ ہونا جے۔ دنیا پھونک دی رہی ہے، دنیا نے نبیاں نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے ولیاں نو معاف نہیں کیتا، سید زادیاں نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے مولا علی نو معاف نہیں کیتا۔ توجہ ہے وے گل میری دھیان نال سن لو، اتھوں دی نہ لگا دیا جے، دھیان نال سن لو۔ دنیا نے ساڈے پیارے نبی نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے مولا علی نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے سیدہ زہرا پاک نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے امام حسن تے حسین نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے حضرت امام زین العابدین محمد باقر محمد جعفر صادق تک میں رہنا ہے، اگر پھر صحیح حضرت محمد جعفر صادق تک آنڈیا دنیا نے معاف نہیں کیتا۔ آپ دے دروازے دے اگے کھڑا ہو کے سوالی جو سوال کر رہا نا، اندر غلام کہندا کی گل ہے خیر ہے؟ وہ کہندا جی مینوں پتہ لگا سیدنا اللہ نے لال دیتا، میں تینوں منگن واسطے آیا۔ اوتھے ایک ڈنگا جہا چودھری سی جڑا دروازے دے اگوں گزر رہا سی، کہ کئیاں بندے نوں اپنے پیسے تے بڑا مان ہوندا ہے، اپنی دولت تے بڑا مان ہوندا ہے، وہ دولت تے بڑا مان کردے نے تے رتے جاندے نے۔ اے دولت مصطفیٰ دے غلاماں دے قدماں دی دھوڑ ہے، دولت مصطفیٰ دے گھر والیاں دے قدماں دی مٹی دی دھوڑ ہے۔ اے دولت دی عزت وہ لوگ، دولت وہ لوگ ہاں کرتے نے اللہ دی قسم جنہاں نے مصطفیٰ دے گھر والیاں دی عزت کی، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت دا احترام کیتا، وہ کی سمجھدے نے دولت نوں؟ انہاں دے واسطے دولت ساری ہوئے کہ رب بھی راضی ہو جائے، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے، تو رسول دے گھر والے بھی راضی ہو جائے۔
زندہ باد گج کے بولو یار گج کے زندہ باد زندہ باد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن خبردار کرتا ہے کہ دنیا والے قرآن خبردار کرتا ہے کہ دنیا والے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو ہر دور کے اندر مفتی پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور کے اندر ملا پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور کے اندر بڑا بڑا لوگوں کے علم کا حاضر ہوتا رہے گا ہر دور کے اندر سید صدیق شاہ صاحب بڑے بڑے مولوی میں علم کے حاضر ہوتے رہیں گے لیکن اللہ کا قرآن دستہ دیتے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو انہیں کلت سے بھی نکتا دے کے قرآن لگاوا انہیں آگے کہ اپرا ہو جاتے ہیں میں نہ کی دینے اللہ فرمے کلام اللہ ایسے کلیے چیز کے اندر ہاتھ پایا اور پتھر ہو کے کھلو گیا بلان میں سرا پیا سادے آقا دے خرد ہوئے گیا گیا ہمیں آقا ظالمہ تو اللہ دے نبی دے گھروالی دی اللہ دے نبی دے گھروالی دی توہین پہ کرنا ہے سید زادے دی توہین پہ کرنا ہے سید زادے دے پردہ سوالی ہے اپنی دولت کو بڑا مار پہ کرنا ہے کس کم تیریاں دولت آئے ہوں گیا کس کم تیریاں دولت آئے ہوں گیا کیریاں دولت آئے گلنا کرنا پیا ہمیں آقا اتوان کھڑا رہو پتھر بن کے دن کھلو گیا آخ نجاس سے ہماری زبان کم کر دیے بھائی خدا واسطے سید زادے کلو میں نمہ پھیلا دے ہمیں آقا کمل آؤ سید سے ہو گئی ہو جنہ سخی اندائے سخیاں کا کرہنا ایسا ہے انہاں کے بڑے بڑے ظالمان معاف کیتا سخیاں کا کرہنا کیا ساوے انہاں کے نام معاف کر دینا ہے اور کل اپنی یاد رکھی آج اپنے کرم فرمایا ہے جن نے قرآن کے اندر فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت کوئی میرا تعارف سے میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے در زہرا ہوں یہ بتانا لوگو عظمت آل نبی سن میرے اللہ کا قرآن قرآن میں اچھا کھلتا میں تمہیں سارے میں چک کر لینے اور میں قرآن پڑھتا ہوں جو اترا گئے چالیاں نہ مشکل پڑھے تو نبی دے جو اترا گئے انسان نہ مشکل پڑھے تو نبی دے جو اترا گئے جن نے مشکل پڑھ دیے نبی دے جو اترا گئے چلو چلیے اسی ہوئے پر تو چل رہے ہیں کیونکہ ہر مشکل والے بھی مشکل حال میں بھی ہے ابھی اس بار تو چل رہے ہیں کیونکہ ہر دکھی کا دکھ دور ہو جاتا ہے اگر میں ساتھ کرنے سے وزن ادھر سن لینا اللہ کیسی اس دروازے پہ چل رہے ہیں ہر دکھی کا دکھ سنیا جاتا ہے لیکن نبی پاک نے بھول پر دروازہ مصطفیٰ آیا دروازہ کھڑکایا اندر تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور بڑی دنیا کھڑی ہے اس بچے کے نان کے بھی آ گئے وہ پاپ کے بھی آ گئے وہ محلے والے بھی آ گئے گلی والے بھی سارے آ گئے لڑائی کھڑی گل بھی ہے اور نہ کیا ہوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے کہ کہنا بیٹا میرا نہیں یہ بیٹا پتہ نہیں کھلا ہے کیونکہ میں گورے رنگ دا ہوں میرا بیٹا کالے رنگ دا کتوں پیدا ہو گیا حضور نے من رہا عورت جڑی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے بیٹی کے اندر اپنا پتر لا کے روندی ہے بھائی اکھاں وچ چھم چھمے اس نظر آندے نے میں وقت کی گنجائش نہیں دے رہا میں گل بنا کے تمہیں لمبی کر کے سناتا گل پھر زندگی ہوئی پھر انشاءاللہ کرا گے گل تو میں سن لینا آپ نے پوچھو کدی بیٹی اجڑن لگی ہے اس بیٹی نے پوچھو کیا گھر اجڑن لگا ہے اس بیٹی نے پوچھو اسی سیاں والے بیٹھے ہیں اس بیٹی نے پوچھو خامد نے ایک گل کہہ دی ہے کوئی سننا دوبارہ نہیں ہوتا اکھاں وچوں سے نکل رہے ہیں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اب جوڑ کے کہتی ہے لج پالا خدا بھی خدائی دیا بادشاہ اللہ دیا پیارا حبیبا میں کسے سے نہیں ہوں سونیا تسی جان لے تیرا نبی زمین تے رہ کے آسمان دی خبراں پیش
सकता है, नबी नहीं कर सकता है कि मेरा बच्चा हलाल जाए कि हराम जाए। सोने में पूछने वास्ते आई हो, अल्लाह दे प्यारे हबीबा मेरा घर उजड़न से बचा लो। हजूर मुस्कुराए, ओ बीबी रो रही थी, हजूर मुस्कुराए, एक दिन बच्चे की उम्र सी या एक दिन का कोई हिस्सा बच्चे की उम्र सी, सारी किमला में दुआ लेके गल सुनाना चाहता है। एक दिन या दिन का कोई हिस्सा उस बच्चे की उम्र सी, अरे मां बोलिए नहीं, हजूर सामने खलोते ने, अब जुमला बड़ा सुनने वाला दे, अब तो दे सुन लिया दे, अरे हजूर बोले ओ माई रोती है हजूर ने फरमाया बीबी चल जा, चक्कर जाओ, तेरा मसला हल हो गया, तेरा जवाब आ गया, हल हो गया मसला। और क्या हुजूर किਵੇਂ हल हो गया है? आपने फरमाया बीबी ओ सामने में जवान पे मेरा बेटा हसन पे आया अपनी गोरी में ध्यान मार, और एक दिन उम्र बच्चे की उठे मां की गोदी में खड़ा हो गया है। अल्लाह को एक दिन का बच्चा उठ के नहीं खलोता, वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया है, दसिया है और पुत्र हसन पे आया तेरा पुत्र खड़ा हो गया, मसला हल हो गया। क़यामत तक दसने वाले वो जरा सैयद का हया कर गए, वो हराम का नहीं ना हलाल का होगा। अल मुख्तसर हुजूर ने कायनात वाले सैयद का हया करता ही वो जड़ा हलाल दा होता है। गल समझ रखना, मैं किसी की तस्दीर वास्ते गल नहीं कर दिया, बा हवाला हवाला हवाले ना गल कर रहा। इमाम हसन पाक आए ने, बच्चा एक दिन की उम्र में उठ के खड़ा हो गया। हुजूर ने फरमाया माई अपनी गोदी अल ध्यान मार कर पुत्र खलोता है, वो कंबल लग पई कि एक दिहाड़ी का बच्चा होवे उठ के किवें गोदी च खलो गया है। फरमाया ने जग नूं दस्या जो मैं हलाल दा वां, युसफ़िरुकुम फिल अरहम कैफ यशा, जिन्हों रब चाहे जियो जी मर्जी सूरत देवे मां रब्बुल आलमीन ने कितना करम फरमाया है। साडे विचों कोई बंदा अपनी मर्जी नाल पैदा नहीं होया, रब दी मर्जी नाल सारे पैदा होए हैं। कुरान कह रहा है ना, ते किड्डे किस्मतां वाले हो जिहड़े नाले सैयदां दी ज़ियारत कर रहे हो ते नाले फैज़ हासिल कर रहे हो। अल्लाह ताला ये मोहब्बतां सदा सलामत रखे। सदा देने आए थे, सदा कर चले, सदा देने आए थे, सदा कर चले, सदा खुश रहो तो मरीद वाले, हम दुआ कर चले। तो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, से पीरे तरीक़त पे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, समाए बज़ में हिदायत पे मुझसे मुझसे खिदमत के खुद सीकर है, रज़ा या नबी सलाम अलैका या
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام حضرات ایک باری سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ 11 مرتبہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. اے میرے پاک پروردگار عالم جو پاک کلام پاک ختم پاک درود تا شریف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی 4 ختمات قرآن شریف پڑھے گئے درود پاک پڑھا گیا درود تا شریف پڑھا گیا اللہ اکبر پڑھا گیا الحمد شریف سورہ فاتحہ شریف میرے مالک ہو ذکر اذکار کیتا گیا. تمام دے اندر جو غلطیاں ہوئیاں اپنی رحمت نال معاف فرما کے بارگاہ ربوبیت دے اندر درجہ قبولیت عطا فرماؤ. تمام دا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور نبی مکرم شفیع معظم سرور سربراہ حامی بے کسان نیر تابا ماہر درخشاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ علی جناب کے اندر ہدیہ کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ. کریم آقا علیہ السلام دے والے نانے کریم ہیں جناب حضور سید و سرور جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ اما جی سیدہ میامنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ علی جناب کے اندر ہدیہ کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ. میرے مولا خصوص بالخصوص اسلام پاک دا ثواب حضور سید و سرور جناب سیدنا امام علی مقام جناب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ علی جناب کے اندر ہدیہ کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ. میرے مولا تمام آپ کی جد اولاد تمام خدام غلام عقیدت مندان وابستگان والیین خیال شریف والی بغداد شریف خواجگان ٹھوک مرید ارمان مثال کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ. میرے مولا جنہ جنہ سنگیاں احباب نے جو سکھنے درمے گل میں مالی جانی خدمات پیش کی دیا اہلیان ٹھوک مرید نے میرے مالک ہر طرح کی خدمات پیش کی دیا جنہ سنگیاں نے جس طرح کا تعامل فرمایا میرے مالک تمام کا قبول فرما کے تمام دے رزق مال جان اولاد کاروبار میں خیر برکت عطا فرماؤ. میرے اللہ سید سجاد کے مالک مولا سید الفاضلین امام جان اللہ تقین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ میرے کریم میں جو امتی بیمار ہیں
شفائے کلی عطا فرما میرے اللہ جو مقروض تمام قرضے کی رہائیاں عطا فرما جو تندرست فراخ دستیاں عطا فرما میرے اللہ جناب مراد رسول امیر عمر کا واسطہ ساری دعاؤں شرف قبولیت عطا فرما مولا مشکل کشادی نگاہ ولایت کا واسطہ الہی ساری تمام یہ مشکلات کو دور فرما الہی خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں میرے مولا ایک جھولیاں ہر کے واپس لوٹا سارے گھراں میں واپس پلٹن تو پہلے میرے اللہ سارے گھراں اپنی رحمتاں دے نال مالا مال فرما لی خمسۃ متفیبھا حر الوقائل الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا الى حضرت امام الخاتمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ گردہ وطن رد کنی مرقبول منا دستہ مانے آل رسول الہی اس کسی نے بھی دعا کے واسطے کہا کرتے پوری ہر بے کسو مجبور کی اے میرے پاک پروردگار عالم کچھ ہماری تمنائیں وہ ہیں جو ہماری زبان پر ہیں میرے مالک کچھ تمنائیں وہ ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں میرے مولا دلوں کے راز تو خوب جانتا ہے میرے اللہ امام عالی مقام کی عبادت اور ریاض کا سب ذمہ داریوں کا واسطہ میرے مولا تمام کی حاجات کو پورا فرما میرے مالک جنہ جنہ کی تیاری فرما رہے لے الہی تمام کی حاجات کو پورا فرما محمد امال علیہ وسلم اجمعین برحمت لنگر تقسیم کرنے والے اپنی اپنی کتاروں میں ذرا توجہ کریں دو جنے سب سے آخر میں اور سب پورا جو ہے نا دیکھو کتنا حال تھا سب بھرا ہوا تھا سب اٹھ گئے ہیں دیکھیں یہ چائے جیڑی ہے چل رہی ہے ماشاءاللہ سارا کھانا وام کھا رہی ہے میں سارے جمع ہو گئے چاہ پہ رہی ہے چاہ جی جی ہاں جی کیا بات ہے سب سے شباز پہلے چاہ پا چکا ہے باقی سارے کھجل ہو رہے ہیں اور بھی بلار دے لو سارے اللہ جی سفیان خالد جی جناب ادھر دیکھو کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ممبر صاحب بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور چائے کا کپ جڑا ہے گون ذرا کی نا ٹھنڈ بھی ہے تو لال قلعہ فرید بالکل آ رہے